ہے۔ کسی نے کیا اچھا تبصرہ کیا، ہمارے معروف عالم دین ہے سید فدا حسین شاہ صاحب، سید شبیر حسین شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی، وہ بیان کر رہے تھے یہ آپ کی زندگی میں کئی بار انہوں نے بیان کیا، اور اس بار جمعہ کو سالانہ جلسہ تھا اور ہفتے کو آپ کی رحلت ہوئی ہے۔ جمعے کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ چلے حاجی صاحب کی زیارت کرتے ہیں، ہم کہیں گئے نہیں کبھی کسی رشتہ دار کے پاس، وہ کہنے لگے میرے گھر والے نہیں جاتے سوائے اپنے گھر کے، یعنی اپنی والدہ کے، اور کہیں نہیں جاتے، تو ہم یہاں آئے۔ تو جب ہم واپس نکلے تو میں نے بیوی سے پوچھا، وہ کہتا ہے میں نے بیوی سے پوچھا سناؤ کیسا پایا، تو میری بیوی کہنے لگی کہ یوں لگتا ہے جیسے یہ لوگ اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے، ابھی گاڑی آئے گی بیٹھ کے چلے جائیں گے، گھر کا کوئی سامان سنبھالنا نہیں پڑے گا، جیسے مسافر تھوڑا سا سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے کہ ابھی گاڑی آئے گی تو سمیٹنا نہ پڑے، اتنا ہی مکہ، اتنی ہی جگہ ہے، اتنا ہی گھر کا سامان ہے، جیسے مسافر جو ہے وہ ٹرین کے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوتا ہے کہ ابھی گاڑی آئے اور ابھی اپنی وہ چھوٹی سی جو گٹھڑی ہے اس کو اپنے کاندھے پہ رکھے اور سوار ہو جائے۔ آج مولویوں میں کیا، پیروں میں کیا پیروں کی آئی کوٹھیاں نہیں ہیں، مولویوں کے پاس آئی پجاروں نہیں ہیں، ان کے مریدوں کے پاس، ہمارے پیر کے کیا مریدوں کے پاس کوٹھیاں نہیں ہیں، کاریں نہیں ہیں، لیکن ساری زندگی ایک سائیکل تک نہیں خریدا۔ مجھ گناہگار کو یہ یاد ہے کہ آپ کا طریقہ تھا، آپ ہر جمعے قبرستان جاتے تھے، ایک آپ اپنی ہمشیرہ کے گھر جاتے، راستے میں تھا مسجد، وہ راستے میں تھی، پھر آپ جاتے قبرستان، تو دور پڑتا ہے قبرستان تھوڑا، تو کسی بچے کو کہتے ہر جمعے کو ایک آپ نے مٹھائی کا ڈبہ لیا ہوتا، اور کسی نہ کسی کو کہتے کہ چلو بھائی قبرستان سے ہوئے۔ ایک بار مجھے حکم ہوا، مولوی باس میں جی چلو قبرستان چلنا ہے، سائیکل نکالو۔ میں نے کہا میں نے حضور کبھی پیچھے بٹھا کے کسی کو سائیکل چلایا نہیں، نہیں بیٹھ، میں نے کہا نہیں حضور میں نے چلایا نہیں کبھی، میں گر جاتا ہوں۔ اللہ میں واقعی نہیں چلاتے، میں کہیں نہیں چلاتا۔ کہا چلو پھر آگے ڈنڈے پہ بیٹھتے، سائیکل کے ڈنڈے کے اوپر، اب کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو تو شاید پتہ نہیں، آپ بیٹھے نہیں ہیں، کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ ڈنڈا چبھتا ہے، اور پھر یعنی چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے اس کے اوپر بیٹھ کے ہینڈل کے اوپر دونوں ہاتھ رکھنے، اور پھر مجھے کہا چلو، یعنی ہر جمعے اس طریقے سے ساری زندگی نہ کار تو بہت بڑی بات ہے، ایک سائیکل تک نہیں خریدا۔ جب بھی آپ سے کہا جاتا فرماتے اس دنیا میں کیا رکھا ہے، کیا دنیا سے لیں گے، یعنی یہاں تک کہ ایک دن میری حجامت بڑی ہوئی تھی، بلایا مجھے، کہنے لگے یہ مونچھیں نیچے یہاں سے جا رہی ہیں۔ میں نے کہا حضور بس وہ جمعے کے جمعے کرتے ہیں تو اس جمعے کو یاد نہیں رہا، تو میں ابھی کرو۔ میں چونکہ اس حالت میں پڑھا ہوں کہ میں ملازمت کرتا تھا، اور ملازمت کے دوران میں صبح مدرسہ پڑھتا اور پچھلے ٹائم میں آفس جاتا ہوں، تو میں نے کہا حضور دفتر کا ٹائم ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ واپسی پر آفس سے واپسی پہ میں حجامت کروں گا۔ فرمایا واپسی پہ نہیں، جاتے پہلے حجامت۔ یہ مصطفیٰ کریم کی سنت کی مخالفت ہو رہی ہے۔ ارے یہ کہہ رہا ہوں کہ بیماری کی حالت میں جب آپ صاحب فراش تھے، آپ بستر پہ تھے یا ویل چیئر پہ ہوتے تھے، اس کمرے میں کوئی داڑھی منڈا نہیں جا سکتا تھا۔ میں یہ یعنی اپنے معاملات ہیں جو ہمارے ساتھ گزرے، جن چودھری صاحبان نے ہمیں مدرسہ دیا ان میں سے ایک چودھری صاحب، ان کی مونچھیں بڑی بڑی ہیں، داڑھی نہیں ہے۔ اب وہ دوستوں کے ساتھ آئے، سارے دوست مل رہے ہیں، انہوں نے بھی ایسے آگے ہاتھ کر دیا۔ اللہ اکبر، بیان کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چہرہ دیکھ کے چہرہ پھیر لیا کرتے تھے۔ آپ نے اس نے ایسے ہاتھ کیا نا تو آپ ایسے تھے، ایسے ایسے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسے اندر آ گیا، باہر نکلو نحوست میری، اور چہرہ اپنا ایسے کر، چہرہ ایسے، باہر نکلو، دیکھتے نہیں، یعنی جیسے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی یہ ان کا مریدوں کے ساتھ یہ حال تھا۔ ہم ایسے بیٹھے ہیں کہ مرید آ گیا، داڑھی چھوٹی تھی، تو ایسے وہ حفظ القرآن ایک کمرہ ہوتا تھا کبھی، ابھی تو وہ نہیں رہا، وہاں بیٹھے ہوئے تو وہ ملا، تو فرمایا کہاں سے آئے ہو؟
پنجابی میں گفتگو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی کھانے وال سے۔ کیا لینے آئے ہو؟ حضور زیارت کرنے آیا ہوں، میں آپ کا مرید ہوں۔ تیری داڑھی پوری نہیں ہے؟ اللہ اکبر، داڑھی پوری نہیں تو وہاں سے چلا ادھر آ کے کیا ملے گا؟ وہاں رہو، داڑھی پوری کر، داڑھی پوری نہیں تو نمازیں کیسے پوری ہوں گی؟ کہنے لگا حضور بس دعا کر دیں گھر سے نحوست نہیں جاتی۔ آپ کے لفظ تھے سب سے بڑی نحوست تو ہے، سب سے بڑی نحوست تو گھر میں تو ہے۔ جس گھر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ مذاق ہوگا، اس گھر میں رحمتیں کیسے آئیں گی؟ سب سے بڑی نحوست تو ہے، یا نماز پڑھ یا گھر سے نکل، خود رحمتیں برسے گی۔ خوب ڈانٹا، جب جانے لگا نا تو ایسے اس نے، اب میرے ذہن میں نہیں ہے 100 روپیہ تھا یا 500 تھا، شاید 100 روپیہ تھا، اس نے ایسے دینے لگا، ایسے پکڑ کے آپ نے ایسے پھینکا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو کیا کروں گا؟ لے جاؤ اور وہاں جا کے بتاؤ کہ وہیں رہو، داڑھی شی پوری رکھو، 5 نمازیں پڑھو، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ کام کرو گے تو رب کی رحمتیں وہیں چلی جایا کریں۔ تو آج کے دور میں ایسا شخص کہاں ملتا ہے؟ وہ خبیث قسم کے بد عقیدہ لوگ۔ آپ گجرانوالے میں جا کے دیکھیں، اتنی مخالفت، لیکن اس کے باوجود کہتے تھے کہ مولوی صادق کردار کا سچا ہے، شریعت پہ عمل کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ رب کریم نے نام بھی صادق دیا اور کام بھی صادق دیا۔ اور آپ اکثر کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ صادق ہوں اپنے قول میں، صادق خدا گواہ، سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ یعنی ساری زندگی، یعنی میں اتنے سال وہاں رہا ہوں، ہوتا نا کبھی مذاق میں کسی کو گالی دے دینا، یعنی بری نہیں ویسے ہی، کبھی حکایتاً کہنا کہ فلاں نے ایسا کہا، ساری زندگی حکایتاً بھی، حکایت ہوتی ہے فلاں نے ایسی بھائی گالی دی، مسئلہ بتاتے بتاتے آدمی کہتا ہے بھی فلاں نے ایسے کہا، نہ، حکایتاً بھی ان ہونٹوں سے کبھی گالی نہیں نکلی۔ اور پوری زندگی میں ان میں شامل ہوں، ہم ایسا ہنستے ہیں، جب ہنستے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ 2 گھر سنتے ہیں۔ پوری زندگی میں نے حضرت کو کہکا لگاتے نہیں سنا، صرف مسکراہٹ۔ آقا کریم کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ کہکا نہیں لگاتے تھے، مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، اتنے سال میں وہاں رہا، اور قربت بھی ایسی تھی جیسے یہ کمرہ ہے نا، میرا کمرہ بالکل حضرت کے گھر کے ساتھ تھا، مسجد کی ڈیوڑی کے اوپر میں رہتا تھا، لیکن مسجد کی ڈیوڑی درمیان میں اس سے تھوڑا زیادہ ہوگا گھر سے، اور وہاں سے برآمدہ اس سے تھوڑا زیادہ ہوگا۔ اتنے سال وہاں رہا ہوں، گھر میں سے کسی کی آواز کانوں تک نہیں آئی۔ آواز آ جائے، یعنی چہرہ دیکھنا تو بہت دور کی، آواز پہنچ جائے، گھر میں سے کسی کی آواز گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلی پوری زندگی۔ تو یہ ہے شریعت پہ عمل کرنا، یہ ہے مصطفیٰ کریم کے دین کو سمجھنا، پھر اس پہ عمل کرنا۔ اور پھر رب کریم نے کرم بھی ایسا کیا، سبحان اللہ، اپنے بیگانے۔ ایسا تھا کہ رات کو ایک جلسے پہ، یہ میری اپنی زندگی کا واقعہ ہے، رات کو ہم جلسے پہ گئے، پیدل جاتے پیدل آتے شہر کی گلیوں میں، اور اب جب بھی گلیوں میں نکلتے آپ کے دونوں ہاتھ اخباروں سے بھرے ہوتے تھے، راستے سے اٹھاتے آپ کبھی کوئی پرنٹڈ کاغذ راستے میں دیکھ کے چھوڑتے نہیں تھے، اور اگر کبھی ہم ساتھ ہوتے کوشش کرتے کہ ہم آگے بڑھ کے پکڑیں، لیکن ہم سے پہلے پکڑتے۔ بعض اوقات ہوتا نالیوں میں گرے ہوئے کاغذ اخباروں کے اٹھا رہے ہیں، کپڑوں کا خیال نہیں، حضرت یہ کپڑے خراب فرمایا، کپڑے دھل جائیں گے، مصطفیٰ کا نام ہو سکتا ہے اس پہ اللہ کا نام ہو سکتا ہے، لوگوں کے پاؤں کے نیچے آئے گا۔ یعنی یہ آپ کا طریقہ تھا۔ رات کو ہم آئے، واپس آ رہے تھے،